حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما ہوا اہل، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعائے سرکار امام زمانہ، سب مل کے بلند آواز سے میرے ساتھ۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائدا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بلند صلوات۔ وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بلند ترین صلوات۔ اذان واجب الاحترام پچھلے 5 دنوں سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات گویا فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے وسیلہ اہل بیت سے مانگ، پنجتن پاک کا واسطہ دے کر مانگ۔ اور آپ نے سنا کہ شیعہ الحمدللہ تمام اور اسی طرح اہل سنت بھی اکثریت میں قائل ہیں وسیلہ اہل بیت کے، کہ جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اہل بیت سے مشکل کشائی کے لیے مدد مانگتے ہیں، اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ امام شافعی نے تو شعر لکھ دیا کہ آل نبی ہی میری نجات کا وسیلہ ہے۔ ایک کمال کا اہل سنت کے عالم دین کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں اسی وسیلے کے متعلق۔
اہل سنت کے ایک عالم دین اپنا عقیدہ سنا رہے تھے، اور عقیدہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنا عقیدہ سنا رہے تھے، اب میں ان کے عقیدے کو صرف کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ قیامت میں جب حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو جنتی جنت میں جانے والے ہوں گے انہیں پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اب اہل سنت کے عالم دین کہتے ہیں پل صراط جو ہے وہ بال سے نازک تلوار سے تیز۔ اب اتنا بڑا جنتیوں کا مجمع یہ کیسے جائے گا؟ یہ کیسے اب جنت میں جائے گا؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد، اب یہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو پھر اہل سنت کے عالم دین اپنا عقیدہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ پہلے کو کہے گا تو گزر جا، تھوڑا سا پل صراط کھلے گا، پھر اللہ دوسرے کو کہے گا تو گزر جا، تو پھر پل صراط تھوڑا اور کھلے گا، پھر اللہ تیسرے کو کہے گا کہ تو گزر جا، پل صراط تھوڑا اور کھلے گا، مگر اب بھی اس قابل نہیں ہوگا کہ سارے جنتی جنت میں جا سکیں۔ اب اہل سنت یہاں تک کا جو عقیدہ تھا یہ اہل سنت کے بھائی کا عقیدہ تھا، لیکن اب آگے کا جملہ سنیے گا، اس میں ہمارا کوئی خاص اختلاف ان سے نہیں ہے۔ کہتا ہے اہل سنت کا بھائی کہ اب چوتھے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کو کہے گا کہ یا علی آپ بھی گزر جائیے، یا علی آپ بھی گزر جائیے۔ اچھا ایک جملہ ہدیہ کروں، ابھی تک دوسروں کو کہا تھا رضی اللہ، علی کو کہا کرم اللہ۔ بھائی فرق جانتے ہیں؟ فرق یہ ہے رضی اللہ اور کرم اللہ میں فرق کیا ہے؟ کہا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا وہی کرم اللہ، جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا وہ کرم اللہ، اور جس نے کبھی نہ کبھی بتوں کو سجدہ کیا وہ رضی اللہ۔ ہمارے بھائی مولا علی کو کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ، کہا کہ تینوں کو اللہ گزارے گا، تھوڑا تھوڑا پل کھلے گا، مگر ابھی تک پل اس قابل نہیں کہ سارے لوگ جنت میں جا سکیں۔ اب آخر میں جب علی مولا گزریں گے تو اہل سنت کے عالم کہتے ہیں کہ پل پورا کھل جائے گا، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے علی کے وسیلے سے۔ اب یہاں پہ مجمع میں ایک بڑا عاشق علی، غلام علی، نوکر علی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو پھر مولوی صاحب اتنا انتظار کیوں کروایا، پہلے ہی علی کو گزار دیتے۔ اتنا انتظار کیوں کروایا، پہلے ہی علی کو گزروا دیتے تاکہ سارے جنتی چلے جائیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی قائل ہیں کہ بغیر وسیلہ علی آپ جنت میں جا نہیں سکتے، بغیر وسیلہ اہل بیت آپ کو نجات مل ہی نہیں سکتی۔ لیکن اب جب ہمیں معلوم ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور بچپن سے ہمیں معلوم ہے کہ نجات اگر ملے گی تو در اہل بیت سے ملے گی، نجات اگر ملے گی تو وسیلہ اہل بیت سے ملے گی، تو ہمیں اہل بیت سے سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ بھائی اس جگہ پہ یہ فائدہ مجھے مل رہا ہے، تو عقل مند انسان اس جگہ سے ہٹے گا یا نہیں ہٹے گا؟ لیکن جو بے عقل انسان ہوگا وہ کبھی اس در پہ ہوگا، وہ کبھی اس در پہ ہوگا، وہ کبھی یہاں کی ٹھوکر کھائے گا، وہ کبھی وہاں کی ٹھوکر کھائے گا۔ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں بھٹک رہے ہو کہاں، ادھر ادھر عاقبت گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ آپ کو تو دیکھیے دیکھیے دنیا میں کئی ہزاروں لاکھوں کھرب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، ان میں مسلمان کتنے ہیں؟ 1.5 ارب، ان میں شیعہ کتنے ہیں؟ 400-500 ملین۔ اب یہ کتنی تعداد کم ہو گئی؟ یعنی 400 ملین شیعہ ہیں جو صحیح انداز میں، صحیح معنوں میں جانتے ہیں کہ علی مولا کی عظمت کیا ہے، کہ علی مولا کتنا عظیم وسیلہ، کتنی عظیم نعمت ہے، کہ امام زمانہ کتنی عظیم نعمت ہیں۔ اب سوال یہ ہے
جب آپ کو معلوم ہے کہ اس در میں بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، اس در سے فائدہ ہی فائدہ ہے، تو پھر فائدہ حاصل بھی تو کرو نا۔ بھائی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ لے جایا گیا اور آپ کو کہا گیا یہاں پہ اندر ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں سونا بھی ہے، جواہرات بھی ہیں، ڈائمنڈز بھی ہے، تمام قیمتی پتھر وہاں پر ہیں، اور آپ کو کہا گیا کہ بھائی یہ 7 گھنٹے 10 گھنٹے ٹائم ہے، جتنا اٹھانا ہے اٹھاؤ۔ آپ کو ایک موقع ٹائم دیا گیا لمیٹڈ، جتنا اٹھانا ہے اٹھاؤ۔ اب عقل مند انسان کیا کرے گا؟ 1 منٹ بھی ضائع، بھائی 7 گھنٹے دیے گئے، کہا جتنا سونا اٹھانا ہے اٹھاؤ، جتنا چاندی اٹھانا ہے اٹھاؤ، جتنا ڈائمنڈ اٹھانا ہے اٹھاؤ، تو وہ کہے گا 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ لیکن جو بے عقل انسان ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ آخری منٹ میں شاید آئے گا۔ بس دیکھیے اب آپ کو زندگی ملی ہے 60 سال 70 سال 80 سال، اور اس کے بعد آپ کو چلے جانا ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی، اس سے زیادہ تو نہیں رہیں گے نا، 90 بھائی 100 سال رہے، اس سے زیادہ تو نہیں رہیں گے۔ اب آپ کو 70 80 90 100 سال کے لیے موقع ملا ہے کہ بھائی یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کا نام ہے در علی، یہ ایک گھر ہے، اس گھر کا نام ہے گھر علی، یہ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب علی، یہاں سے اندر جاؤ، جتنا اٹھانا ہے اٹھاؤ، 70 سال ہے اٹھاؤ، 80 سال ہے اٹھاؤ، اس کے بعد ختم ہو جائے گا دروازہ تمہارے لیے، یہاں دنیا ختم ہو جائے گی، تمہیں دوسری دنیا میں جانا ہے، اس کے بعد پھر تم کچھ اٹھا نہیں سکتے، اس کے بعد تمہارا اعمال نامہ بند ہو جائے گا۔ اب اس 60 70 سال میں جتنا اٹھانا ہے وسیلے اہل بیت سے حاصل کرو، جتنا حاصل کرنا ہے حاصل کرو۔ جب اعمال نامہ تمہارا بند ہو جائے گا تو پھر تو چلا گیا اس دنیا میں، نہ ایک نیکی بڑھا سکتا ہے نہ ایک گناہ گھٹا سکتا ہے۔ اب یہاں پر انسان سستی کرے اور انسان سونے میں، کھانے پینے میں، گپ شپ میں، ٹی وی دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں، کرکٹ دیکھنے میں اپنا ٹائم ضائع کر لے، اور اچانک موت آ جائے، آخری لمحے میں جب ملک الموت سامنے ہو تب وہ آئے اس کمرے سے کچھ اٹھانے کے لیے، تو بہت دیر ہو چکی ہے نا، کم وقت باقی رہا ہے نا۔ اب دیکھیے یہی ہم غلطی کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگ جب پاکستان ہندوستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے، گھنٹے گھنٹے کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، کوئی فلم کے عادی ہے وہ گھنٹے گھنٹے فلم دیکھتے ہیں، بچے گھنٹے گھنٹے گیم کھیلتے ہیں، لوگ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں، اور گپ شپ بھی کیا کرتے ہیں؟ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بیکار تمام چیزوں پہ گھنٹے گھنٹے ہم ٹائم دیتے ہیں، لیکن وہ خزانہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے اور جس کے لیے ٹائم لمیٹڈ ہے، یہاں دنیا میں ہم سونے کے لیے نہیں آئے۔ ایک مرتبہ میرا اپنا پرسنل واقعہ ہے، ہم میٹرک کی تیاری کر رہے تھے تو صبح سویرے ہمارے ٹیچر ہمیں پڑھانے آئے۔ اب صبح سویرے ہمیں نیند آ رہی تھی، ہم یوں آنکھوں کو مل رہے تھے، تو استاد نے کہا نیند آ رہی ہے؟ میں نے کہا جی استاد نیند آ رہی ہے۔ استاد نے کہا قبر میں تو پوری زندگی سوتے رہو گے، قبر میں تو پوری زندگی سوتے رہو گے، یہاں اتنا نیند نہ کرو، یہاں کم نیند کرو۔ اور نیند کا حال یہ ہے، بعض ایک صاحب نے حساب کیا، انہوں نے کہا اگر آپ کی 60 سال عمر ہے اور اگر آپ ہر روز 8 گھنٹے سوتے ہیں تو حساب کیا، انہوں نے کہا تقریباً آپ کے 20 سال تو نیند میں نکل گئے، اور اس سے زیادہ کم اور عرصہ۔ تو دیکھیے ہمارے کتنے قیمتی لمحات ضائع ہو جا رہے ہیں سونے میں، کھانے پینے میں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جیسے میں نے مثال کمرے کی دی تھی کہ کمرے میں سونا، جواہرات، پیسہ بھرا ہوا ہے کہ بھائی 7 گھنٹے ہیں، اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو، 70 سال ہیں آپ کے پاس، حاصل کرو جتنا حاصل کر سکتے ہو، حاصل کرو نا جتنا حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن افسوس کی کیا بات ہے کہ آپ کو میں نے 500 صلوات کا ٹاسک دیا، اس میں بھی آپ لوگ سستی کر جا رہے تھے۔ اب ہاتھ اٹھائیں جن جن مومنین نے 500 صلوات پڑھی ہے۔ دیکھیں تعداد بڑھ نہیں رہی لیکن کل سے بہتر ہے، کل سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند، صلی علی محمد وآل محمد، حاصل کیجیے اس دنیا میں۔ اور دیکھیے امام سے کنیکٹڈ ہوئے، یہ در اہل بیت جو اسے نہ چھوڑیے، در اہل بیت سے ایک لمحہ بھی دور نہ رہیے، امام زمانہ سے ایک لمحہ بھی ڈسکنیکٹ نہ رہیے، ایک لمحہ بھی ڈسکنیکٹ نہ رہیے۔ جب آپ ڈسکنیکٹ رہیں گے تو نقصان آپ ہی کو ہوگا، اور جب آپ کنیکٹڈ رہیں گے تو فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا۔ اب دیکھیے امام زمانہ سے ہم کیا کنیکٹڈ ہیں یا امام سے ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں؟ ابھی ہماری لائف کیسی ہے، ابھی ہماری زندگی کیسی ہے؟ تو ایک شخص کہتے ہیں میں نے امام زمانہ کو دیکھا۔ اچھا میں نے امام زمانہ کو پہچانا نہیں،
کہتے ہیں کہ ایک مسجد جمکران میں بیٹھا تھا، ایک عالم، ایک نورانی چہرے والا شخص میرے پاس آیا اور مجھے احساس ہوا کہ اس شخص کو پیاس لگ رہی ہے تو میں جا کے اس شخص کو پانی دوں۔ اس شخص نے کہا کچھ نہیں، یوں میرے ذہن میں خیال آیا، کہا میں گلاس پانی کا لے گیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے نورانی چہرے والے بندے، یہ پانی پی لے اور دعا کر کہ اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما دے۔ کہا کہ اس شخص نے گلاس پانی کا لیا اور گلاس پانی کا لے کر میری طرف دیکھ کر کہا اگر ہمارے شیعہ اس گلاس پانی کے برابر بھی ہمارے پیاسے ہوتے تو ہم آ جاتے۔ اللہ اکبر، یہ امام کا درد ہے، یہ امام کا دکھ ہے۔ کہا میں اس وقت سمجھا نہیں کہ یہ عالم یا یہ شخص، یہ نورانی چہرے والا، اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ کہا یہ کہا اور وہ شخص غائب ہو گیا تو میں سمجھ گیا یہ یوسف زہرا امام زمانہ ہے۔ اب امام کا شکوہ کیا ہے؟ اب دن میں کتنی مرتبہ پیاسے ہوتے ہیں؟ دن میں کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں؟ ایک بار، گرمیوں میں 10 بار، شاید 6 بار، ہر آدمی ڈپے، 3 بار، 2 بار، دن میں 5-6 مرتبہ آپ پانی کے لیے پیاسے ہوتے ہیں۔ امام فرما رہے ہمارے چاہنے والے، ہمارے شیعہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی، آدھے گلاس پانی کے برابر بھی ہمارے پیاسے نہیں ہیں۔ یعنی امام سے کنیکشن ہمارا اتنا کٹ چکا ہے کہ امام خود گلا کر رہے ہیں، شیعو تم میرے شیعہ ہو، میرے ساتھ کنیکٹڈ رہو، فائدہ بھی تمہیں ہوگا، اگر ڈسکنیکٹ ہو جاؤ گے نقصان بھی تمہیں ہوگا۔ امام خود فرماتے ہیں اے شیعو، یہ جو تاریخ میں پورے دشمن کوشش کر رہے ہیں تم شیعوں کو نابود کریں، مگر اب تک نابود کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مہدی تم سب کی مدد کر رہا ہوں۔ دشمن تمہیں نابود نہیں کر سکتا کیونکہ مہدی تمہارا مددگار ہے۔ جب امام اتنا ہم پہ کرم کر رہے ہیں، اتنی ہمیں مدد کر رہے ہیں، تو ہم کم سے کم کنیکٹڈ تو رہیں امام سے، جس میں فائدہ بھی ہمارا۔ لیکن ہم امام سے کنیکٹڈ نہیں بلکہ امام سے بہت دور ہیں۔ اب امام سے کنیکٹڈ کیسے رہیں؟ امام سے کنیکشن ہمارا کیسا بڑھے اور وسیلہ امام سے ہم کیسے نجات حاصل کریں؟ اب امام سے کنیکشن کے لیے کچھ شرائط بیان ہوئیں۔ کہا کہ جو امام زمانہ کا انتظار کرنے والا ہے اس میں کچھ صفات ہونی چاہیے۔ کیا صفات ہونی چاہیے؟ فرمایا ایک صفت یہ ہے کہ اس کو یعنی آپ سب کو، امام کا انتظار کر رہے ہیں نا آپ سے امام کے چاہنے والے ہیں، آپ سے امام کے عاشق ہیں، تو آپ کے لیے کہا گیا کہ اے شیعو جو امام زمانہ کے انتظار میں ہو، سنو انتظار کیا ہے اور سنو انتظار کا فائدہ کیا ہے۔ یہ صفت جو ہے آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ انتظار کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جو میرے بیٹے مہدی کے لیے صحیح معنوں میں انتظار کرتا ہے، اللہ اسے جنگ احد اور جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کا اجر دیتا ہے۔ اب جانتے کون شہید ہوئے جنگ احد میں؟ حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ مولا حسین سے پہلے انہیں سید الشہداء کہا جاتا تھا۔ یعنی آپ کو اتنا عظیم مقام ملے گا، کیا بس خالی زبان سے الجل کہنے سے نہیں۔ انتظار حقیقی کیا ہے؟ میں نے پہلی اور دوسری مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ انتظار چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی کے انتظار میں ہے۔ میں انتظار کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بھائی میں آپ کے گھر آ گیا اور آپ نے کہا بھی تھوڑی دیر میں مولانا صاحب ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے جس کی میں عزت بھی کرتا ہوں اور اس سے محبت بھی بہت کرتا ہوں اور اس کے انتظار میں بھی ہوں، اور اسے میں نے کھانے کے لیے بلایا ہے، 15 منٹ میں آنے والا ہے۔ اب میں نے آپ کے گھر کو دیکھا، گھر میں کچرا ہے، صفائی نہیں ہوئی۔ آپ کے کچن کو دیکھا، کچن میں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ میں اتنا تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں مہمان آنے والا ہے 15 منٹ میں، اور کھانے پہ میں نے بلایا ہے، میرا محبوب بھی ہے، میرا معشوق بھی ہے، میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں، میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں، اور ابھی آپ کے گھر آنے والا ہے، آپ کے گھر میں صفائی کا انتظام نہیں۔ یہ کیسی تیاری ہے؟ کچن میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں، یہ کیسی تیاری ہے؟ یقیناً ہر دیکھنے والا یہ کہے گا یا تو جھوٹا انتظار ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا تو جو کہہ رہا ہے نا میں اس سے محبت بڑی کرتا ہوں، اس بات میں جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ اگر محبت کرتا، اگر حقیقی انتظار ہوتا تو تیاری۔ بھائی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ایک دن پہلے سے سامان کی خریداری ہو جاتی ہے، ایک دن پہلے سے گھر کی صفائی کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، اس دن صبح کو باقاعدہ تیاریاں ہوتی ہیں کہ مہمان آنے والے ہیں۔
آج آپ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیے آ جائیے آ جائیے، آپ کی کیا تیاری ہے؟ کیا آپ نے امام کی خاطر غیبت کرنا چھوڑا؟ کیا ہم نے امام کی خاطر گانوں کو سننا چھوڑا؟ ہر انسان سوچے، جو مومنین کا حال ہے دیکھیں نا، کیا مومنین نے امام کی خاطر ایک چھوٹا سا کام کیا، داڑھی کا رکھنا؟ اکثر لوگ جو داڑھی نہیں رکھتے کہتے ہیں مولانا آپ داڑھی پہ اتنا کیوں بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا سا امتحان ہے، جب آج تم امام کی خاطر 2 بال نہیں رکھ سکتے تو کل جان بھی کہاں دو گے؟ آج ایک مومنہ امام کی خاطر اگر حجاب نہیں کر سکتی، اچھا اب یہاں چھوٹے گاؤں میں ایک اچھی بات ہے کہ خواتین بے حجاب نہیں پھرتی باہر روڈ پہ گلی پہ، ایک اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور پرابلم ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ چچازاد بھائی چچازاد بہن محرم ہیں، یہ محرم نہیں ہے۔ چچازاد بھائی چچازاد بہن، ماموزاد بھائی ماموزاد بہن، خالازاد بھائی خالازاد بہن، یہ جن کی شادی ہو سکتی ہے کہاں محرم ہو گئے؟ لوگ سمجھتے بھابھی محرم ہے، نہیں بھابھی بھی محرم نہیں ہے، وہ ننگے سر نہیں آ سکتی سامنے، میک اپ کر کے نہیں آ سکتی سامنے، عطر پرفیوم لگا کے نامحرم کے سامنے جانا حرام ہے، میک اپ کر کے نامحرم کے سامنے جانا حرام ہے، چاہے تیری کزن ہی کیوں نہ ہو، چاہے تیرا کزن ہی کیوں نہ ہو، چاہے چچازاد بھائی ہی کیوں نہ ہو، جب تک تیرا نامحرم ہے تو نامحرم ہے، اس کے سامنے تو میک اپ کر کے نہیں جا سکتی۔ یہ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں۔ آپ امام کے لیے تیار ہیں، انتظار میں ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ ہر سال امام کی خاطر خمس دیتے ہیں؟ اگر آپ خمس نہیں دیتے تو آپ کا انتظار جھوٹا انتظار ہوا نا، کہ میں آج امام کی خاطر پیسہ قربان نہیں کر سکتا تو کل میں جان کیسے قربان کروں گا؟ ایک پیسے کی کیا ویلیو ہے؟ انسان پیسہ تو آسانی سے دے دیتا ہے، جان تو بڑی چیز ہے نا، جان تو بہت بڑی چیز ہے، اولاد تو اور بڑی چیز ہے۔ جب میں آج نارمل چیز پیسہ قربان نہیں کر سکتا تو کل میں یقیناً جان قربان کرنے میں بھی سستی کروں گا۔ حقیقی انتظار، یعنی اگر امام سے کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہو اپنی زندگی کو ایسے بنا دو کہ امام زمانہ کا اگر ابھی ظہور ہو جائے ابھی انشاءاللہ تو اس وقت بھی تم تیار رہو۔ دیکھیں بعض مومنین کہتے ہیں مولانا صاحب امام آئیں گے تو تب پھر ہم انشاءاللہ یہ سارے کام کریں گے، امام آئیں گے تب خمس دیں گے، امام آئیں گے تب نماز پڑھیں گے، امام آئیں گے تب روزہ رکھیں گے۔ اب میں ایک سوال پوچھوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، مولانا صاحب ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا مومنین آپ لوگ پتہ نہیں کہاں سے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، میں بولوں ذرا 10 منٹ بیٹھیے گا، میں ابھی مجلس آپ کے سامنے تیار کر رہا ہوں، میں مجلس آپ کے سامنے تیار کر رہا ہوں، تو آپ اتنا کہیں گے نا مولانا صاحب آپ کو تو کتنے مہینے پہلے بتایا گیا تھا، اس وقت تیاری نہیں کی، اب ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسا مولوی اچھا نہیں لگتا جو آپ کے سامنے بیٹھ کے مجلس تیار کرے، تو امام زمانہ کو ایسا شیعہ کیسے اچھا لگے گا جو امام کے آنے کے بعد مولا اب آپ آ گئے اب میں تیار ہوتا ہوں؟ نہیں، تیاری پہلے سے ہونی ہے۔ امام کے لیے تیار کیسے ہو؟ امام کا انتظار کریں۔ افضل العبادات، سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ امام کے لیے انتظار کرنا، اور انتظار بھی جھوٹا نہیں، سچا انتظار۔ سچا انتظار، ابھی میں نے سنا گھر میں مہمان آ رہے تو صفائی کرو، امام کو بلا رہے ہو تو دل کو صاف کرو، یہاں سے بغض و کینہ نکالو۔ اگر 2 مومنین کے دلوں میں بغض و کینہ ہے، آپس میں دشمنی ہے، یہ امام کا انتظار نہیں کر رہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی مومن نامحرموں کو دیکھ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، امام کا انتظار نہیں کر رہا۔ اگر کوئی مومن غیبت کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ امام کا انتظار نہیں کر رہا۔ اگر کوئی مومن گانے سن رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ امام کا انتظار نہیں کر رہا۔ اگر کوئی مومن خمس نہیں دے رہا وہ جھوٹ بول رہا ہے، امام کا انتظار نہیں کر رہا۔ اگر کوئی مومن جان بوجھ کے نماز قضا کر رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، امام کا انتظار نہیں کر رہا۔ امام کا انتظار یعنی امام کے آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی امام کے آنے سے پہلے نماز پڑھنے کی عادت بنا دو، امام کے آنے سے پہلے گناہ کرنا چھوڑ دو، امام کے آنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو۔ یہ ہے حقیقی انتظار۔ اب سنیے یا علی، اب سنیے یا علی، اب امام کے وسیلے سے نجات ہے، امام سے کنیکٹڈ رہیے خدا را۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا 500 صلوات پڑھو، یہ امام سے کنیکشن کا ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا امام کو سلام کرو، امام سے کنیکشن۔ یہ جو میں نے کہا نا دعائے توسل پڑھو، اہل بیت سے کنیکشن، اہل بیت سے کنیکٹڈ رہو گے، فائدہ تمہیں ہوگا۔ اب دوسری صفت امام کے انتظار کرنے والوں کی، اور گفتگو کو آگے لے چلوں، کیا فرمایا؟ کہا کہ امام زمانہ کے لیے خرچہ کیا کرو، امام زمانہ کے لیے خرچہ کیا کرو۔
امام کو پیسے دیا. اچھا ایک تو خمس ہے جو واجب ہے نا, اس کی بات نہیں کر رہی, اس کے علاوہ امام زمانہ کے لیے پیسے خرچہ کرو. میں اس کی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں, بہت آسان سی مثال. یہ الحمدللہ ایران میں یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی امام زمانہ کی ولادت کا دن ہے 15 شعبان, تو کیا کرتے ہیں سارے محلے والے کہتے ہیں بھائی کوئی 100 تومان ڈالے, کوئی 1000 تومان ڈالے, کوئی 10,000 تومان ڈالے, وہاں کی کرنسی تومان ہے. تو وہ پیسے جمع کرتے ہیں, 2 3 4 لاکھ 5 لاکھ ہو جاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, گلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس دن 15 شعبان کو 4-5 گھنٹے کے لیے 500 600 1000 2000 آئس کریمیں لے کے آتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں امام زمانہ کا جشن ہے, تم آئس کریم کھاؤ. امام کے لیے خرچہ کر رہے ہیں. اب وہ بچے کے دل میں وہ دن یاد رہ جاتا ہے کہ 15 شعبان تھا, میں گزر رہا تھا, مجھے آئس کریم ملی. اب پورا سال پوچھتا ہے 15 شعبان کب آئے گا, 15 شعبان دوبارہ کب آئے گا. آپ لوگ بھی یہ کام کیجئے کہ بھائی 15 شعبان کو ہر گلی میں انشاءاللہ کوئی اس طرح سے جو بچوں کو چیز اچھی لگتی ہے, جو جوانوں کو چیز اچھی لگتی ہے, وہ تقسیم کریں نظر کے طور پہ. اچھا یہ تو صرف سال میں ایک مرتبہ نا, لیکن آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ہر جمعے کو دعائے ندبہ کا انتظام کریں اپنے گھروں میں, اور اس میں ایسا ناشتہ کھلائیں کہ اگر کوئی دعائے ندبہ کی لالچ میں نہ آتا ہو تو ناشتے کی لالچ میں آ جائے. ہم نے ایک مرتبہ کیا تھا انگلینڈ میں, وہاں پہ لوگ کام پہ جا رہے ہوتے تقریباً صبح 6-7 بجے, 7 بجے سب کام پہ چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا صبح 6 بجے دعائے ندبہ رکھیں گے. کہا مولانا کوئی نہیں آئے گا. میں نے کہا امتحان کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے لوگ کتنے عاشق ہیں, کیونکہ ٹائم ایسا تھا 6 بجے آتے اور ہم نے کہا 6:30 تک دعا پڑھیں گے, 6:30 سے 6:45 تک ناشتہ ہوگا اور اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے. اور ہم نے کہا کہ بھائی ناشتہ بھی زبردست رکھنا, پائے بھی رکھنا, سیرا پوری بھی رکھنا, اور کمال کے دوسرے ماشاءاللہ ایٹمز اس میں رکھے ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ دعائے ندبہ میں, اچھا پاکستان میں پھر بھی مومنین آ جاتے ہیں, انگلینڈ میں ہم نے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے کپڑے کے ساتھ آئے تھے کہ دعائے ندبہ پہ ہم آئیں گے, دعا ندبہ پڑھیں گے اور پھر اسکول چلے جائیں گے. لیکن ایک مومن نے مزاحن کہا مولانا میں تو سیرا پوری کی لالچ میں آیا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ سیرا پوری کے لیے آج آ جائیں, انشاءاللہ چند ہفتوں کے بعد سیرا پوری کی محبت ختم ہو جائے گی, امام کی محبت بڑھ جائے گی. ایسا ہی ہے نا, تو کوئی نہ کوئی امام پہ خرچہ کریں. جیسے ماشاءاللہ محرم میں آپ لوگ امام پہ خرچہ کرتے ہیں, مولا حسین پہ, بہت اچھی بات ہے. یہ جو مجالس ہوتی ہیں مفت میں تو نہیں ہوتی, اس میں خرچہ ہوتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کا اجر ملے گا آپ کو اگر آپ کی نیت خالص ہو. لیکن اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں نا تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ لوگوں کو دکھاوا, اس کو بولتے ریاکاری, شوئنگ آف. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ شرک ہے. اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ میری تعریف کریں تو میری مجلس کا کوئی ثواب نہیں. اگر بانی جو مجلس جو انتظام کروا رہا ہے وہ اس لیے انتظام کروا رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں, اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. حدیث ہے کہ قیامت کے دن بزرگ عالم جنہوں نے پوری زندگی مجلسیں پڑھی تو تھیں, لیکن اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈال دو. فرشتے کہیں گے خدایا, وہ بول اٹھیں گے خدایا ہم نے اتنی محنتیں کی, تیرے دین کو پھیلانے کے لیے گلی گلی گئے, ہم راتوں کو 12-2 بجے تک مجلسیں پڑھتے رہے, ہمیں کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ ہم نے تیرا دین پھیلانا چاہا. آواز آئے گی تم نے اپنا دین نہیں پھیلایا, تم نے ہمارا دین نہیں پھیلایا, بلکہ تم نے اپنا نام پھیلایا. تمہاری نیت کیا تھی؟ نام تمہارا بن جائے. جا ڈال دو انہیں جہنم میں. تم نے لوگوں کے لیے مجلس پڑھی, جاؤ انہیں کہو تمہیں جہنم سے بچائیں. اگر میرے لیے پڑھتا تو میں تمہیں عطا کرتا. اسی طرح بڑے بڑے مالدار لوگ آئیں گے جنہوں نے مسجدیں بنائیں, امام بارگاہ بنوائے, اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈال دو. وہ کہیں گے خدایا ہمیں تو نے پیسہ دیا تھا, ہم اس پیسے سے گھومنے پھرنے جا سکتے تھے امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, دنیا بھر میں, لیکن اس پیسے سے ہم نے امام بارگاہ بنایا, اس پیسے سے ہم نے مسجد بنائی. خدایا ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ آواز آئے گی, وہ نیچے تختی میں لکھتا تھا نا کہ مسجد بنانے والا فلاں صاحب ہے, تو تو نے اپنا سارا ثواب ضائع کر دیا. تو نے کوئی ہمارے لیے تھوڑی کیا تھا, تو نے کوئی خدا کے لیے تھوڑی کیا تھا, تو نے تو لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے کیا تھا کہ فلاں صاحب نے مسجد بنائی ہے, فلاں صاحب نے امام بارگاہ بنوایا ہے. یہ ریاکاری نہ ہو تو آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں امام زمانہ کے لیے تو اللہ لکھے گا آپ نے 2 ملین روپیہ خرچ کیا. حدیث ہے, یہ میرا جملہ نہیں. اگر ریاکاری نہ ہو, خلوص ہو. خلوص یعنی کیا؟ یعنی صرف مولا کے لیے, صرف اللہ کے لیے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں. آپ نے 1 روپیہ امام زمانہ کے لیے خرچ کیا,
اللہ 1 روپیہ نہیں لکھے گا، اللہ کہے گا فرشتوں لکھ لو اس نے امام کے لیے 2 ملین روپے خرچ کیے۔ کتنا ثواب بڑھ گیا۔ لیکن ایک تو خلوص ہو، دوسرا امام زمانہ کے لیے خرچہ کریں۔ ہر جمعے کو دعائے ندبہ کے مشہد میں ایک اچھی عادت ہے، ہر محلے میں گھر میں 15 20 30 40 50 دوئی پڑوسی والے جمع ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 20 منٹ کے لیے دعائے ندبہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کا ناشتہ، دعا کا دعا، آپس میں گل مل بھی لیتے ہیں، پڑوسی گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، خواتین الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، اور بہترین ہر ہفتے یہ انتظام ہوتا ہے دعائے ندبہ کا۔ اور اس کے نتیجے میں جیسے میں نے کہا کہ وہاں کے بچے جب سنتے ہیں اے یوسف زہرا کب آؤ گے، وہ زارو قطار روتے ہیں، کیونکہ بچپنے سے عشق امام زمانہ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے پاکستان میں مجھے نہیں معلوم آپ کے شہر میں دعائے ندبہ کا انتظام جمعے کے دن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کتنے مومنین آتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آج تک نہیں ہوتا تھا اب کوشش کریں وسیلہ اہل بیت سے نجات حاصل کریں۔ لیکن ایک حدیث میں سناؤں اور پھر گفتگو کو آگے لے چلوں اور پھر مصائب کی طرف۔ اب امام زمانہ کو پیسہ دینا اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ انتظار کرنے والوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ ابھی میں امام سے ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتا، کیسے امام کو پیسے دوں؟ ایک تو میں نے راستہ بتایا کہ امام کے متعلق جتنے بھی کام ہیں ان پہ خرچہ کرو، جیسے مثلا امام کے جشن کے لیے، جیسے دعائے ندبہ کے لیے۔ دوسرا، امام نے کمال کی حدیث سنائی، ساتویں سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اے مومن تم ہم سے ملنا چاہتے ہو اور تم ہم سے نہیں مل سکتے تو ایک کام کر لو، ہمارے چاہنے والوں سے مل لو، اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آگے کا جملہ فرماتے تم ہمیں پیسہ دینا چاہتے ہو اور تمہاری ہم تک رسائی نہیں ہے، تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ پیسہ ہمارے چاہنے والے غریب مومن کو دے دو، وہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ یار دیکھیے، اب امام کو ہم نے مدد کرنی ہے، امام کو مدد کی ضرورت نہیں، یہ سارا ہمارا ہی ثواب ہے، یہ اصل میں ہمیں ہی فائدہ اللہ دے رہا ہے، لیکن امام کے لیے پیسہ خرچہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ایک تو امام کے لیے امام کا جشن بھرپور منائیے گا 15 شعبان کو انشاءاللہ، دوسرا ہر جمعے کو دعائے ندبہ کیجیے گا انشاءاللہ، تیسرا کیا فرمایا کہ دیکھو ہمیں پیسہ دے رہے ہو لیکن تمہارے پڑوس میں ایک ہمارا چاہنے والا شیعہ مومن مشکل میں ہے، وہ پیسہ اٹھا کے اسے دے دو، ہم تک پہنچ جائے گا۔ یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ دیکھیے کتنا ہمارا انہوں نے خیال کیا، اور کہا مومنوں آپس میں ملو، اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہم سے نہیں مل سکتے اس مومن سے مل لو جو ہمارا عاشق ہے، جو ہمارے غم میں روتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اے مومن کبھی اس مومن سے دشمنی نہ کرنا جو غم حسین میں رونے والا ہے۔ اور ہمارے مومنین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں کرتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں باتیں بھی نہیں کرتے، اور اس بات سے امام کا دل دکھتا ہے۔ خدا را بس یہ آج 6 محرم ہے، باقی 3 دن رہے ہم آپ کی خدمت میں، جو باتیں سن رہے ہیں اس پہ عمل کیجئے۔ میں نے آپ کو ایک صلوات کا ٹاسک دیا تھا، اس میں تقریباً آپ لوگ 40% تک کامیاب تھے، 60% میرو پیلو والے مومنین فیل ہو گئے میری نظر میں۔ آج ایک اور میں ٹاسک آپ کو دینا چاہتا ہوں، امید ہے کہ اس میں پورا مجموعہ جتنا موجود ہے کل سب ہاتھ اٹھائیں گے، بہت آسان ہے، 1 دن کا ٹاسک ہے۔ دیکھیے آپ جتنے بچے بیٹھے ہیں نا ابھی میرے سامنے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پہلے یہ جتنے بزرگ ہیں یہ بچے تھے، ان کو ان کے ماں باپ نے مجلسوں میں بٹھایا تھا، ماں باپ نے کہا تھا کہ بیٹا آ جاؤ غم حسین میں چیخ چیخ کے رویا کرو، ماں باپ نے کہا بیٹا ماتم کرنا، اتنا تیز ماتم کرنا کہ تیرا سینہ لال ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ آپ کو کیا کہاں سے ماتم داری سیکھی آپ نے، کہاں سے آپ نے مجلسیں سیکھی، کہاں سے آپ نے عشق حسین سیکھا؟ یہ ماں کی گود سے سیکھا، یہ باپ نے سکھایا۔ اب ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جو ٹاسک میں آپ کو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں کل کی مجلس میں آنے سے پہلے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کے، ماں اور باپ دونوں کے ہاتھ کا بھی بوسہ لیں اور پاؤں کا بھی بوسہ لیں۔ تھوڑا سا بڑوں کے لیے شاید مشکل ہو، جو 50 سال کا آدمی ہے اس کا 70 سال کا باپ زندہ حیات ہو یا ماں زندہ ہو، شاید اسے تھوڑا عجیب فیل ہو، لیکن یہ کام کر کے آئیے گا۔ اماں تیرا شکریہ، بابا تیرا شکریہ، ہاتھ پاؤں چوم کے کہ تو نے مجھے عشق حسین دیا۔ اور جن کے ماں باپ مر گئے ہیں تاکہ وہ کوئی بہانہ نہ کرے، کیونکہ کل میں چاہ رہا ہوں پورا مجمع ہاتھ اٹھائے، کوئی یہ بہانہ نہ کرے مولوی صاحب وہ ماں باپ تھے نہیں، جن کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ کیا کریں؟ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں کو کیسے چومیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے لیے سورہ دخان پڑھ کے ہدیہ کریں۔
سورہ دخان 3 صفوں کا سورہ. اچھا مولانا صاحب یہ سورہ یاسین کہتے تھے آسان تھی, دخان کیوں کہا؟ سورہ دخان سے آپ کے مرحوم کو عالم برزخ میں ٹرانسپورٹ ملتی ہے. ٹرانسپورٹ سمجھتے ہیں؟ گاڑی, موٹر, بس, جہاز, ٹرین. جیسے یہاں پہ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے نا, وہاں آپ کے مرحومین کو بھی گاڑی کی ضرورت ہے, موٹر بائک کی ضرورت ہے, سائیکل کی ضرورت ہے, ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. اور ٹرانسپورٹ آپ کے مرحومین کو سورہ دخان کے پڑھنے سے ملتی ہے. تو جن کے ماں باپ مر چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ پڑھ کے آنا ہے. کل میں چاہ رہا ہوں پورا مجمع ہاتھ اٹھائے, پورا مجمع ہاتھ اٹھائے کہ ہم ماشاءاللہ ماں باپ کے ہاتھ پاؤں بھی چوم کے آئے. جن کے ماں باپ حیات تھے اور جن کے ماں باپ حیات نہیں تھے وہ کم سے کم سورہ دخان کی تلاوت کر کے آئے. اب کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ وہی میں کہہ رہا ہوں, اب یہ بہانہ نہ کرے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے. کم سے کم اگر جو پڑھ نہیں سکتے سورہ الحمد تو پڑھ سکتے ہیں نا, سورہ الحمد اور 30 مرتبہ سورہ توحید. جو سورہ دخان نہیں پڑھ رہے وہ 1 مرتبہ سورہ الحمد, 30 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں اور وہ اپنے مرحوم والدین کو ہدیہ کر کے آئیں. یعنی کل میں چاہ رہا ہوں جب میں پوچھوں کہ بھائی کس نے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومے اور ان کے لیے ہدیہ بھیجا, تو سارا مجمع ہاتھ اٹھائے کہے, بچے بھی کہیں ہم نے اس پر عمل کیا. اب میں نے اتنی آسانی دے دی, ہاتھ پاؤں چومنے میں تو ٹائم نہیں لگتا. تھوڑا وہ غرور جو ہے انسان کو روکتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, میں ہاتھ پاؤں کیسے چوموں. لیکن انسان غرور نہ کرنا ماں باپ کے سامنے. تو اگر منسٹر بھی بن گیا ہے نا, تو اگر وزیر بھی بن گیا ہے, تو ماں باپ کا نطفہ ہے, تو باپ کا نطفہ ہے. غرور نہ کرنا, تکبر نہ کرنا. تو ایک باپ کے نطفے سے بنائے, تیری کوئی ویلیو نہیں باپ کے سامنے. تو باپ کے پاؤں کو بھی چومنا, ماں کے پاؤں کو بھی چومنا, ہاتھوں کو بھی چومنا. اور سورہ دخان پڑھو. جو نہیں پڑھ سکتا 1 مرتبہ سورہ الحمد, 30 مرتبہ سورہ توحید. بہت آسان ہے, امید ہے کہ اس پہ آپ عمل کریں. یہ جو میں آپ کو تھوڑا زبردستی عمل کروا رہا ہوں نا, اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا. ایک مومن ناراض ہو گیا تھا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ کا کیا جائے, ہم کریں نہ کریں, زبردستی ہاتھ کیوں اٹھواتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہاتھ اسکول میں ٹیچر نے اتنا اٹھوایا, اس پہ تمہیں غصہ نہیں آیا؟ میں غریب پہ غصہ آ رہا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. یہ جو ہم ہاتھ اٹھواتے ہیں تھوڑا سا اس لیے کہ پتہ تو چلے بھائی کتنے لوگ ساتھ ہیں. اکثر لوگ مجلس میں ہوتے ہیں لیکن وہ بدن یہاں پہ ہوتا ہے, ذہن کہیں اور ہوتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ہیں اور اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. اور اس عمل میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ آپ ہی کو ہوگا. اور اللہ انشاءاللہ اگر میرے عمل میں خلوص ہوگا تو شاید مجھے تھوڑا کوئی اجر و ثواب مل جائے. لیکن اگر آپ نہ بھی کریں تو اگر میرا عمل خلوص کے ساتھ ہوگا اللہ پھر بھی مجھے اجر و ثواب دے گا. تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن خوشی ہوگی کہ مومنین میں اثر ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مومن کا واقعہ بتایا تھا بکھر کا, کہ وہ 3 سال ہو گئے ابھی تک وہ ہر روز 500 صلوات پڑھ رہا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک مومن اس اچھی پٹری پہ چڑھ گیا. امید ہے کہ یہاں کے مومنین بھی اس طرح سے اچھے نیک کاموں میں لگتے رہیں اور لگے رہیں انشاءاللہ. لیکن آئیے ان دنوں میں بچوں کو سکھائیے. یہ جو ماشاءاللہ چھوٹے بچے سامنے آپ نے بٹھائے ہیں, انہیں گھر جا کے سکھائیے. مجلس میں آنے سے پہلے سکھائیے, بیٹا مجلس میں جب بھی جایا کرو نا تو گریہ ضرور کیا کرو. بیٹا مجلس میں جب بھی جایا کرو نا تو چینخ کے رویا کرو. اور بیٹا جب آنکھوں سے آنسو آ جائیں نا, جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں نا تو اس وقت اپنے لیے دعا جو بھی کرو گے قبول ہوگی. لیکن بیٹا اپنی دعائیں بعد میں کرنا, پہلے دعا کرنا خدایا امام زمانہ کا ظہور فرما. پہلے دعا کرنا خدایا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. کیونکہ یہ چھوٹے بچے امام زمانہ کو جلدی دیکھ سکتے ہیں. ہم جو بڑے ہو جاتے ہیں گنہگار ہیں نا, تو گناہ کی وجہ سے وہ دیواریں آ جاتی ہیں, رکاوٹیں بن جاتی ہیں. لیکن یہ بچے معصوم بچے ہیں. یہ اگر انشاءاللہ امام سے کنیکٹڈ رہیں, اگر یاد رہا کل یا پرسوں میں ایک نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا امام زمانہ سے ملاقات کا, تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو ان نسخوں پہ لگائیے گا تو کیا پتہ شاید انشاءاللہ آپ کے پاک بچے امام زمانہ کی زیارت کر لیں. امام زمانہ کی زیارت کے متعلق ایک ہلا کا عراق کا رہنے والا شاعر کہتا ہے, میں کربلا جانا چاہ رہا تھا اور میں نے مولا حسین کے لیے بہت کمال کا دردناک شعر لکھا تھا. کہتا ہے میں نے امام زمانہ سے کہا, امام زمانہ میں کربلا جا رہا ہوں, آپ کے دادا حسین کے حرم میں جا کے یہ مصائب کا شعر پڑھوں گا. اگر آپ نے اس شعر کو قبول کیا تو مجھے اپنی زیارت کروائیے گا, اور اگر مجھے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو یہ شعر منظور نہیں تھا, قبول نہیں تھا. آ جاتا ہے مولا حسین کی زری کے سامنے, مصائب کا شعر پڑھتا ہے, اکبر کے مصائب,
قاسم کے مصائب، اون محمد کے مصائب، مولا حسین کے مصائب، روتا رہتا ہے، ذریعے مولا کو دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، یوسف زہرا اب تک نظر نہیں آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شعر مولا کو قبول نہ ہو۔ کہتا ہے میں نے شعر پڑھتے پڑھتے شعر میں یہاں پر پہنچا کہ ہائے حسین کی غربت، کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا جسے بڑی پیاس لگی تھی، 3 دن کا پیاسا تھا۔ حسین اصغر کو پانی پلانے لے گئے، ظالموں نے پانی نہیں دیا، گلے کے خون سے سیراب کیا۔ کہتا ہے جیسے میں نے یہ شعر کا حصہ پڑھا، کسی کا ہاتھ میرے کاندھے پہ آیا، میں نے مڑ کے دیکھا ایک نورانی چہرہ ہے، آواز آئی اے شاعر تیرا شعر قبول ہے، لیکن امام زمانہ سے اصغر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ علی اصغر کے مصائب بہت سخت ہیں، بہت کم لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ آج باب الحوائج علی اصغر کے مصائب پڑھنے ہیں، کوئی گڑ گڑ کے نہ روئے، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، سب اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجیے، تصور کیجئے کربلا میں ہیں، اور بلند آواز سے مولا حسین کو سلام کیجئے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو تمہارا ہاتھ مولا حسین کی زری میں ہے، اور بلند آواز سے سلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام حسین غریب کے بڑے بیٹے اکبر پہ، میرا سلام حسین کے ننھے علی اصغر پہ۔ عزاداروں، ابھی آپ نے سنا جیسے شاعر نے علی اصغر کی مصیبت پڑی، مولا کی زیارت ہو گئی۔ عزاداروں، علی اصغر کی مصیبت ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ کینیڈا میں ایک مجلس تھی جس میں مسلمان اور کافر سب آئے ہوئے تھے۔ جیسے علی اصغر کے مصائب پڑھے، کافر، انگریز، عیسائی، کینیڈین زارو قطار رونے لگے۔ کئی بار میں نے دیکھا، ایک مرتبہ انگلینڈ میں میں نے دیکھا مصائب علی اصغر جیسے شروع ہوئے، 2 انگریز خواتین تڑپ تڑپ کے رونے لگی، مسلمان نہیں تھیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ ہندوستان کے عالم دین ہیں، کہتے ہیں میں محرم کے لیے
مجالس کے لیے سفر کے لیے نکلا، ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے راستے میں دعائیں پڑھنا شروع کی۔ ایک ہندو میرے پاس آیا، ہندو نے کہا آپ شیعہ عالم دین ہے کیا؟ کہا میں نے کہا ہاں میں شیعہ عالم دین ہوں۔ کہا آپ کیا کربلا کے مصائب بھی پڑھتے ہیں؟ کہا میں نے کہا ہاں میں کربلا کے مصائب بھی پڑھتا ہوں۔ یہ عالم دین کہتے ہیں ہندو نے مجھے کہا مولانا کیا مجھے بھی کربلا کے مصائب سنائیں گے؟ یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنانا شروع کیا، میں نے حسین کے مصائب پڑھے، ہندو تھا ہزاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے اکبر کے مصائب پڑھے، ہندو تھا مگر ہزاروں قطار رو رہا تھا۔ ہندو تھا اکبر کے مصائب پہ رو رہا تھا، اصغر کے جیسے میں نے مصائب شروع کیے۔ جتنے میں نے مصائب پڑھے، علی اکبر، قاسم، مولا حسین، حضرت عباس، تمام مصائب پہ اس نے گریہ کیا، مگر جیسے میں نے علی اصغر کے مصائب شروع کیے، ہندو کھڑا ہو گیا اور کہا بس کیجئے مولانا مجھ سے برداشت نہیں آتا۔ ہندو سن نہیں سکا، اصغر کے مصائب بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں انگلینڈ میں ریڈیو پہ علی اصغر کے مصائب پڑھ کے جب واپس آیا، میرا جو ڈرائیور تھا وہ وہی ریڈیو سن رہا تھا، مسلمان نہیں تھا۔ کہتا ہے جب میں واپس آیا وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس عالم کو پتہ نہیں تھا یہ بھی ریڈیو پہ مصائب سن رہا ہے۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، شاید اس کا کوئی مر گیا ہے ایسے رو رہا ہے۔ مسلمان نہیں تھا، انگریز تھا، انگریز روتے بھی کم ہیں۔ حیران ہو کے پوچھتا ہے کیا ہو گیا، کیا کوئی رشتہ دار مر گیا؟ یہ انگریز کہتا ہے یہ علی اصغر کون تھا اور اسے پانی کیوں نہیں دیا، اس کا گناہ کیا تھا؟ گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کافروں کئی واقعات ہیں، کافروں سے برداشت نہیں ہوتے علی اصغر کے مصائب، اس کا گناہ کیا تھا؟ عزادارو، اور اصغر کے غم میں رونے کا ثواب بھی سنو۔ ایک ناصبی بغداد کا رہنے والا، اس کا پڑوسی شیعہ تھا، یہ شیعہ نجف جا رہا تھا۔ اس ناصبی نے اپنے پڑوسی شیعہ کو کہا تو کل جو نجف جا رہا ہے مولا اپنے علی کے حرم جب جائے گا جا کے مجھ ناصبی کا ایک پیغام دینا۔ یہ شیعہ کہتا ہے ناصبی علی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ ناصبی کہتا ہے علی کو جا کے کہو مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے۔ اب یہ شیعہ نجف تو آ گیا مگر مولا علی کو ناصبی کا پیغام نہیں دیا، کیونکہ بدتمیزی تھی۔ اس نے کہا تھا علی سے اس کو محبت نہیں بلکہ علی مولا سے دشمنی ہے۔ اس نے کہا کس زبان سے یہ پیغام دوں؟ کہتا ہے زیارت کر کے جب میں واپس جانے لگا راستے میں تھکا ہوا تھوڑا آرام کیا، خواب میں مولا علی کی زیارت ہوئی۔ مولا علی نے کہا جا کے ناصبی کو کہہ دے تو جتنی ہم سے دشمنی کرتا ہے کر لے مگر علی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے ناصبی نے سنا حیران ہو گیا، مجھ میں ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے علی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ شیعہ سے پوچھا کیا علی نے وجہ بھی بتائی؟ عزادار و شیعہ نے کہا اے ناصبی علی مولا نے وجہ بھی بتائی۔ علی مولا نے کہا ایک مرتبہ تو فرات سے گزر رہا تھا، تیری نظر پانی پہ پڑی،
6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا. ناصبی تو ہمارا دشمن ہے مگر کیونکہ 2 قطرے آنسو اصغر کے غم میں تو نے بہائے. حسین کا بابا تجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا, تیرا محبت کرنے والا. حسین کا علی اصغر عزادارو عاشور کا دن اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے, اونو محمد شہید ہو گئے, عباس کے بازو کٹ گئے. عزادارو زہرا کا پیاسا لال اکیلا رہ گیا. حسین نے آواز دی حل میں ناصر انصرنی, ہے کوئی حسین کو مدد کرنے والا. عزادارو اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. بابا میں ابھی زندہ ہوں. خیموں سے رونے کی آواز آئی, مولا حسین واپس آئے, بیویوں میں ابھی زندہ ہوں. کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے, آج چیخ چیخ کے رونا. باب الحوائج کے مسائل پڑھنے ہیں, جو مانگنا ہے مانگنا مل جائے گا, مگر پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا. حسین نے کہا میں ابھی زندہ ہوں, گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا جواب نے کہا ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا. اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا, بابا میں حاضر. حسین نے علی اصغر کو اٹھایا, کہا میں اسے لے جاتا ہوں, شاید یہ ظالم اس ننھے بچے پہ رحم کر لے. عزادارو جیسے مولا حسین جا رہے تھے, عجب نہیں اصغر کی ماں نے کہا مولا 1 منٹ علی اصغر مجھے واپس دیجئے. علی اصغر کو ماں نے لیا, عجب نہیں اصغر کو نئے کپڑے پہنائے. عجب نہیں اصغر کے ننھے چھوٹے بالوں کو کنگھی کی. اور شاید کہا علی اصغر اگر دادی زہرا پوچھے اماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا, اور دادی کو کہنا اماں کے پاس پانی نہیں تھا, اماں کے پاس پانی نہیں تھا. حسین اصغر کو ابا کے نیچے چھپا کے لا رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ سورج کی گرمی اصغر کو گرے. اور یزیدیوں نے سمجھا حسین قرآن لا رہے ہیں. حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا, اے یزیدیوں تم اگر میرے دشمن ہو, مجھے مارنا چاہتے ہو, اس 6 مہینے نے, اس 6 مہینے کے بچے نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا, اسے تھوڑا سا پانی دے دو. 3 دن کا پیاسا ہے, اس کا گلا سوکھ گیا ہے, اس کی زبان سوکھ گئی ہے, اس کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں. یزیدیوں نے کہا حسین خود پانی پینا چاہتے ہیں, بچے کا بہانہ کر رہے ہیں. ہائے حجت خدا جلال میں آئے, کہا علی اصغر ان پہ حجت تمام کر دے, اولاد والوں مجھے معاف کرنا. علی اصغر نے خشک زبان باہر نکالی, اور فوج یزید مجھ چھپا کے رونے لگی. آئے 6 مہینے کا بچہ. عزادارو
عمر ابن سعد ڈرا کہیں لشکر میں انقلاب نہ آ جائے. عمر ابن سعد نے کہا حرملا بچے کو شہید کر دے، تو ماہر تیر انداز ہے، تو بے رحم سخت دل تیر انداز ہے، بچے کے گلے پہ تیر پھینک دے. عزادار و حرملا نے تیر اٹھایا اور تیر پھینکنا چاہا مگر ہاتھ لرزے، تیر گر گیا. عمر ابن سعد نے پوچھا کیا بچے سے ڈر رہے ہو یا بچے کے باپ سے ڈر رہے ہو؟ عجب نہیں کہا کسی سے نہیں ڈر رہا مگر جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں اور کوئی کالے برقعے میں بی بی ہے جو کہتی ہے نا مار میرا بیٹا 6 مہینے کا ہے، نا مار میرا بیٹا 3 دن کا پیاسا ہے. کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، چیخ چیخ کے رو، سر پہ پیٹو چہرے پہ مارو. اصغر کے مصائب میں امام زمانہ کو بلاؤ. عزادارو عمر ابن سعد نے کہا حرملا میں تیری آنکھوں پہ پٹیاں بہت جاؤ، تو تیر اٹھا دے. عزادارو عربوں کے ہاں 2 قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں کو مارنے کے لیے، ایک حیوانوں کو گرانے کے لیے. ظالم نے وہ تیر اٹھایا اور جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا اور 3 پھل والا تیر پھینکا. اصغر بابا کے ہاتھوں میں ذبح ہو گیا. اور جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہو کیسے تڑپتی ہے، اصغر مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. علی اصغر شہید ہو گئے. حسین جانتے تھے میری شہادت کے بعد میرے لاشے کو پامال کریں گے. اصغر کا ننھا بدن گھوڑے کے ٹانپوں کو برداشت نہیں کر سکے گا. حسین نے خیموں کے پیچھے جا کے علی اصغر کو دفنا دیا مگر کاش حسین کا اصغر بچ جاتا. 11 محرم کو ظالموں نے جب سر کاٹے دیکھا ایک ننھا سر کم ہے. ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین نے خیموں کے پیچھے اصغر کو دفنایا تھا. ظالم نے کہا گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزہ لے، زمین میں نیزہ مارے اور جہاں اصغر کا لاشا ہوگا نیزہ پھنس جائے گا. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ میرا اصغر بچ جائے اور میرا اصغر بچ جائے. عزادارو ایک نیزہ پھنسا، ایک ننھا لاشا باہر آیا. اصغر دوبارہ شہید ہوا. روتی ہوئی آنکھوں سے
ہاتھوں کو سروں سے بلند دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ باب الحوائج کے مصائب پہ رونے والوں سب آخر تک کے مومنین سروں کو بلند، ہاتھوں کو سروں سے بلند 5 مرتبہ بلند آواز سے امام زمانہ کو بلاؤ۔ یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا خدایا تجھے باب الحوائج کا علی اصغر کا واسطہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کے بچے بیمار ہیں ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما، جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما، ہمیں ہر روز 500 صلوات امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، آخری دم تک غم حسین میں رونے کی توفیق نصیب فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوجه زيارتنا